السلام علیکم ویورز. پاکستان سفارتی تنہائی یا ڈپلومیٹک آئسولیشن فیس نہیں کر رہا. اس پہ مکمل کنسنسس ہے تمام فورن پالیسی ایکسپرٹس کا. لیکن ہم ایک بہت مشکل صورتحال فیس کر رہے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، کمی نہیں ہونے جا رہی. ہماری جو مشکلات ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے، ان کا موسٹلی تعلق ہماری کنٹروورشل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی سے ہے. اس پہ ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. برکس کے اعلامیے اور صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد ملک میں یہ شور مچا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور ملک سفارتی تنہائی کا شکار ہے. تاہم خارجہ تعلقات کے ماہرین ان واقعات کو خارجہ پالیسی کی ناکامی سے زیادہ پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دباؤ مزید بڑھے گا. تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کسی قسم کی سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. نہیں، میں اسے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیے، یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی آپ نے بات کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو بیان آیا، ایک لحاظ سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک لحاظ سے جو ہے پاکستان پہ پوری جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک الزام لگا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. دباؤ ضرور بڑھے گا. جہاں تک برکس کا سوال ہے، میرے خیال اس پہ اوور ریئیکٹ کیا ہے ہم نے. خاص طور پہ اس لیے اوور ریئیکشن ہے اس پہ کہ چائنا، کیونکہ چائنا کا بھی اس میں شامل تھا. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہی سی قسم کا بالکل یہی ورڈ بائی ورڈ جو ہے ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا ہارٹ آف ایشیا کی آخری کانفرنس میں، اور وہ جو ہے جس میں پاکستان بھی ایک سگنیٹری تھا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پہ دباؤ ابھی نہیں، کافی عرصے سے بڑھ رہا ہے کہ ان تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جن کا وہ کہنا یہ ہے کہ جو ہے ابھی تک جو ہے باہر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی اب ایک حد تک جو ہے اس کا تدارک کرتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ زیادہ میرے خیال اس کو سنجیدگی سے ان مسائل کو لینا پڑے گا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے کہنا کہ جو ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے کسی ایک ملک کے اوپر بیس کرتی ہے، تعلقات پہ بیس کرتی ہے. اور یہ اگر یہ سوچ ہماری بنتی ہے تو اسی کے نتیجے میں پھر کئی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مشکلات بھی آتی رہی ہیں. کبھی بھی کوئی دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی پالیسی ایک ملک یا ایک بڑی طاقت کے گرد گھومتی رہے گی. ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے. ہم نے بہت عرصے تک اسی چیز کو دیکھا ہے کہ سارے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ امریکہ کے گرد گھومتی رہی ہے. اب تھوڑی دنوں بعد جو ہے تبدیلی آئی ہے، جس میں پھر ہم نے دوسری طرف بھی دیکھنا شروع کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی چیز کو بڑھانا چاہیے. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے منقطع کر لیں، لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک جو ہے واضح ایک پالیسی، ایک سمت رہے جس میں جو ہے امریکہ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں کنورج کرتے ہیں، جہاں پہ ڈائیورس کرتے ہیں، جہاں اختلافات ہیں، اس کی بھی واضح نوعیت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ہے بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے. یا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست اور ساری زندگی دوست رہے گا چاہے کوئی بھی تبدیلی آتی رہے، اور پھر دوسری طرف جو ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم جلٹڈ لور کے طور پہ جو ہے ایک ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے کسی ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، برکس اعلانیہ جو تھا وہ پاکستان کے لیے سیٹ بیک تو بالکل تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تک جب اس قسم کے سفارتی حملے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی پاکستان پر، تو چائنا جو تھا وہ اس کو ہمارے لیے روک بنتا تھا. اب کہ چائنا نے گو کہ یہ کوشش تو ضرور کی کہ اس کو سافن کرتا، کیونکہ اعلانیے میں جو پہلا پیراگراف ہے اور جو بعد کا پیراگراف ہے اس میں پاکستان کی تعریف بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ شاید چائنا جو ہے وہ پبلک ڈپلومیسی کے طور پہ سامنے آیا. یعنی اس نے پبلکلی دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اس چیز کے حوالے سے آواز اٹھائی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سیریس کنسرن ہے، کیونکہ دیکھیے امریکہ پبلک ڈپلومیسی میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہے. انڈیا تو ظاہر ہے ہمارے خلاف بہت پبلک ڈپلومیسی یوز کرتا ہے، لیکن چائنا اس سے اجتناب برتتا تھا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اعلانیہ جو ہے اس سے کم از کم یہ میسج ملتا ہے کہ چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے دشمن ہیں، ان کو کچھ تحفظات ہیں اس صورتحال کے حوالے سے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سفارتی طور پہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تنہا ہو گیا. چائنا اور پاکستان کی کنورجنس میں کہیں کوئی کمزوری نہیں آئی ہے. پاکستان اور ماسکو کی کنورجنس بہتر ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس اعلانیے سے پاکستان کو ایک سفارتی سیٹ بیک ملا ہے. برکس اعلانیے سے پاکستان کے لیے ایک سفارتی امبیرسمنٹ تو پیدا ہوئی ہے،
کیونکہ پاکستان میں موجود کچھ تنظیموں کو دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس اعلامیے سے پاکستان جو ہے تنہا رہ گیا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ چین اب بھی پاکستان کے حمایت کرتا ہے، پاکستان کے متعلق اس نے بیان دیے ہیں، روس سے پاکستان کے بدستور تعلقات ہیں، اور دنیا میں دیگر ممالک سے بھی سفارتی انٹریکشن جو ہے وہ پاکستان کا اسی طرح چل رہا ہے جس طرح برکس اعلامیہ سے پہلے تھا، لہذا اس سے پاکستان تنہا نہیں ہوا، لیکن ایک سفارتی پریشر، ایک سفارتی دباؤ پاکستان کے اوپر ضرور پیدا ہوا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے پاکستان کو مسلسل ایسی مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اس کی خارجہ پالیسی کو ناکامی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ان مشکلات میں سر فہرست خلیجی ممالک کی طرف سے پاکستان پر یہ دباؤ شامل ہے کہ وہ یمن میں اپنی فوجیں بھیجے۔ جب پاکستان نے یمن میں اپنی فوجیں بھیجنے سے انکار کیا تو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات میں سرموری بڑھ گئی۔ دیکھیں، ایک فیصلہ تھا پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی پارلیمنٹ کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا، کہ ہمیں جو ہے کسی بھی غیر ملکی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال یہ نئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو شاید سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ پاکستان نے کوئی اقدام کیا ہو، لیکن اگر تاریخ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جایا جائے تو عراق ایران وار کی جو اتنی لمبی چوڑی وار تھی، ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے بہت اچھے تھے اس وقت بھی، لیکن ہم نے ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ رکھی تھی دونوں ممالک سے تعلقات میں۔ ہم ایک فریق نہیں بنے تھے۔ اس وقت بھی پاکستان پہ ایک دباؤ موجود تھا کہ جو ہے کہ اپنی فوجوں کو بھیجا جائے، لیکن ایک اصولی طور پہ ہم نے جو ہے کچھ ایک فیصلہ لیا تھا اور پھر ہم اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ بات ضرور آ سکتی ہے کہ اس کی نوعیت اس وقت کے اور اس میں نوعیت میں تھوڑی تبدیلی تھی کہ جو ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر 4 دن تک جو ہے بحث ہوتی رہے، لیکن بعض ڈیلیکیٹ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جو ہیں ڈپلومیٹکلی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کو ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے اس قسم کا جو پہلے بھی دباؤ آیا تھا، جس کو ایک لحاظ سے ڈپلومیٹکلی اور اسکلفلی جو ہے اس کو ڈیل کیا گیا تھا۔ جب ایک چیز جو پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ ہر شخص اٹھ کے جو ہے وہ اپنی تقریر کرتا تھا، اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرتا تھا، تو اس نے جو ہے تعلقات کو خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان نے یمن میں اپنی فوجیں بھیجنے سے انکار کیا تو سعودی عربیہ کی حکومت ناراض ہوئی، کیونکہ سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی تجربے کار اور پروفیشنل ملٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ایجنڈے کو لے کر یمن میں داخل ہو، لیکن چونکہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندرونی جو جھگڑے ہوتے ہیں عرب ملکوں کے، اس میں وہ پارٹی نہیں بنتا، لہذا وہ اس سے جو ہے علیحدہ رہا۔ اس سے یہ بات تو درست ہے کہ سعودی عربیہ اب تھوڑی سی ریزرویشن رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو گلف سٹیٹس تھیں، یو اے ای ہے اور جو دوسری 1-2 ریاستیں تھیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا رویہ پاکستان کی طرف دکھایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے تعلقات جو ہیں باقی ممالک کے ساتھ اچھے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، لیکن وہ اپنی ناراضگی کا وقتاً فوقتاً اظہار کر دیتے ہیں، اور باقی دنیا سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہوئے۔ پاکستان کا فیصلہ کہ وہ یمن میں اپنی فوج نہیں بھیجے گا وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ عرب ممالک کے جھگڑے اور عرب ممالک کی دوستیاں پرماننٹ نہیں ہوتی۔ آج جھگڑا ہے، کل کو دوستی ہے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، لہذا پاکستان کو اس قسم کے اندرونی جھگڑے جو عرب ملکوں کے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس سے وقتی طور پر کچھ ممالک ذرا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جس طرح سعودی عربیہ یا یو اے ای، لیکن عملی طور پر تعلقات میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا، کیونکہ پاکستان کی تجارت کی شرح، پاکستان کے اقتصادی تعلقات آج بھی ان ممالک سے وہی ہیں جو اس یمن کے تنازع سے پہلے تھے۔
साथ ही साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले ही मुसलसल खराब होते जा रहे थे। इसी दौरान अमेरिका ने 2 फैसले किए जिससे ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ माइल हो गए। एक, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजों की तादाद में इजाफे का फैसला किया। दूसरी तरफ अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो अफगानिस्तान में अपनी नाकामी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत गहरे रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंस अमेरिका और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर है जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है। उसके अलावा असला भी पाकिस्तान जो है अमेरिका से ज़्यादा ख़रीदता है या मगरबी ममालिक से ख़रीदता है। तो लेकिन इसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि जब अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो जाएं तो पाकिस्तान तने तनहा रह जाता है। आपको याद होगा कि 1990 से लेकर अक्टूबर 2001 तक पाकिस्तान को अमेरिका ने कोई बायलैटरल असिस्टेंस नहीं दी। पाकिस्तान पे 3 किस्म की सैंक्शंस जो हैं अमेरिका ने लगाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के ताल्लुकात बाकी दुनिया से चलते रहे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिव रखे, यानी चाहे वो बायलैटरल डिप्लोमेसी है, ताल्लुकात के ताने बाने को मजबूत रखे, चाहे वो मल्टीलैटरल है या बैनुल-अक़वामी तंजीमें जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। तो अगर इन चीज़ों को एक्टिव रखा जाए तो ये इम्प्रेशन पैदा नहीं होता कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म हुए, ख़राब हुए तो पाकिस्तान आइसोलेटेड हो जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है और माजी की तारीख हमें बताती है कि अमेरिका से ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल मुहिम चला रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सरकारी सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। वो भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली फौरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन सरकारी सतह पर यह राय मौजूद है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोशिशें जारी रखनी चाहिए। देखिए, इंडिया की तरफ कोशिश तो की जा सकती है और मेरे ख्याल कोशिशें हो भी रही हैं। अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों में से जो है पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है तकरीबन ख़त्म कर दी है। उसके बाद हर फोरम पे वो इस किस्म के सवालात उठाता है, जहाँ कहीं कामयाबी हुई है उसको, कहीं नाकामी हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो पूरी तरह कामयाब हो सकेगा। ये ख़ुद भी अंदाज़ा उनको भी शायद नहीं है कि आइसोलेट करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि एक जो है एक मुल्क को जिसकी आबादी 20 करोड़ है, जिसकी अपनी एक स्ट्रेटजिक एक अहमियत है, उसको आइसोलेट किस तरह से किया जा सकता है। ये है दबाव ज़रूर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन और वैसे भी जो देखा जाए तो ये कि अगर खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को आप देखें तब्दील होती हुई जो नज़र आती है हमें, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत ने तो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे फ्रंट्स खोले। वो सिर्फ कन्वेंशनल फ्रंट्स पे पाकिस्तान से जंग नहीं करता, वो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर तो गर्म रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान लॉबिंग करता है वो है मीडिया में और वो है सफारती सतह पर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ख़ित्ते की इमर्ज हो रही है उसमें बड़ी वाज़े आपको ख़तूत नज़र आते हैं, और वो वाज़े ख़तूत ये हैं कि एक नेक्सस है जो बन रहा है न्यू दिल्ली, वाशिंगटन और काबुल के बीच में, या काबुल की हुकूमत के बीच में, और एक कन्वर्जेंस हो रही है चाइना, मॉस्को और पाकिस्तान के बीच में, और मेरा ख्याल है ये डिटर्मिन करेगी आइंदा के हालात। तो इसलिए मैं तो नहीं समझती कि पाकिस्तान इस वक्त सफारती तौर पे तन्हा है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आप एक रीअलाइनमेंट देख रहे हैं। पाकिस्तान अब इंक्रीजिंगली एक ईस्टवर्ड लुकिंग स्टेट है और इंडिया अब इंक्रीजिंगली एक वेस्टवर्ड लुकिंग स्टेट है। और आपने देखा कि जब ट्रम्प का ऐलानिया आया तो हमसे पहले जो स्टेटमेंट्स आए वो स्टेटमेंट्स आए मॉस्को से, वो स्टेटमेंट्स आए बीजिंग से, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट की सख्ती थी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, कम से कम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उससे एक रोज़ पहले जो ISPR का स्टेटमेंट था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया और कितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन सम वेज उन्होंने सवाल उठने से पहले बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया था। लेकिन मेरी आपसे दोबारा गुजारिश ये है कि एक यूनानिमिटी ऑफ व्यू होना चाहिए, और उसकी कोशिश शायद बाजवा साहब ने आज की, जब उन्होंने पार्लिमानी कमेटी से आज मीटिंग की। आधा घंटे मीटिंग चलनी थी, वो मीटिंग कोई 3-3.5 घंटे चली, और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट से ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन चाहता हूँ। लेकिन
جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بعض دفعہ اپنی سیاسی بقا کے لیے پاکستان کو پیچھے کر دیتی ہیں. اگر ہم کسی طرح انڈیا سے تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ریجنل علاقائی سطح پر کوآپریٹو میکنزم ٹو کمبیٹ ٹیررزم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی آئسولیشن دور کرنے کے لیے اور فارن پالیسی کی پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ سارے پرابلمز آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائیں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ اور فوج میں یہ احساس تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں اس کی خارجہ پالیسی مشکلات کا شکار ہوگی اور ان مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوگا. ایسی صورتحال میں سیاسی بے یقینی ان مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک کلیئر ریئلائزیشن ہے فوج میں بھی اور فارن آفس میں بھی کہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے. پریشر پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے. آپ چاہے ٹرمپ کی پالیسی دیکھ لیں, برکس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہیں کہ پاکستان کا نام نہیں ہے, پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم اس کا انڈائریکٹ ریفرنس بھی نہیں ہے. تو چائنا نے اور بہت سی پاکستان اسپیسیفک چیزیں نکلوا دیں, لیکن آپ کو اس کا سب ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے کہ وہ جو پاکستان انڈیا کا جو پریشر ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور چائنا کو ریزسٹ کرنا پڑ رہا ہے جہاں جس ایکسٹینٹ تک بھی جا رہے ہیں, لیکن اٹ از گیٹنگ ریفلیکٹڈ ان دیئر اسٹیٹمنٹس. انہیں الٹیمیٹلی امرتسر کی جو ڈکلیریشن کی لینگویج تھی اس پہ سیٹل کرنا پڑا. لہٰذا ہمیں اس وقت ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے انٹرنیشنلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی جو پریس کانفرنس جو انہوں نے میڈن پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ فارن آفس پہ, وہ اگر دیکھیں تو ان کے پاس پریسکرپشن ہے, ان کے پاس ساری پریسکرپشن کہہ رہا ہوں ڈائگنوسس ہے ان کے پاس کہ جی یہ ہمارے پاس ہمارا کہ جی کریڈیبلٹی ہمارا جو نیریٹو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت دوست ممالک کے اوپر بھی ہمارے دوست ممالک پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے. ٹیررسٹ سینکچوریز کا ایشو جو ہے وہ زیادہ گریو ہو کے ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن ان کا حل جو ہے شاید ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے, یا ہم وہ جاننا نہیں چاہتے کہ حل کیا ہے اس کا. اس کا کچھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں سویلینز کو فارن پالیسی رن کرنے کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے. ہم اس کو نیرو انڈیا کے پرسپیکٹو سے ہم سارے اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے تو یہ جی ہمیں انڈیا کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے. اب جب امریکہ یا کوئی اور دوسرا ملک ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہمارے پرابلمس کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھیں. سیکیورٹی کنسرن ضرور ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کو بھی ہم نے اپنا یہ جو چیز ہے اپنا نیریٹو اس کو کس طرح سے بیچنا ہے, کس طرح سے اس کو سیلیبل بنانا ہے, اور یہ کہ ان کو اس کے اوپر جو ہے کہ کنونس کر سکیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن فرسٹ وی ہیو ٹو پٹ آور سیلوز ان دا رائٹ آرڈر. اس کے بغیر ہم دوسروں کو نہیں کنونس کر سکتے. ان کی فارن پالیسی فیلیئرز تو ہیں, یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی, اور بالخصوص یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جو ہماری پولیٹیکل حکومتیں ہیں وہ اس طرح سے پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں سفارتی سطح پہ جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. تو ظاہر ہے جبھی بھی کوئی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ آتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو تو آپ کو یہ شور اٹھتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ میرے خیال ہے آپ نے ہر اپوزیشن لیڈر سے یہ بات سنی ہوگی کہ جی فارن منسٹر نہیں ہے. اب تو فارن منسٹر ہو گئے فائنلی, لیکن وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے, جو انٹیریئر منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے, جو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے خلاف چودھری نثار کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ جو یونانیمٹی آف ویو ہم نہیں دے پاتے, اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے آپ دوسروں کو تو چھوڑیے, آپ کے اندر سے کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اندرونی طور پہ ہمارے جو بھی چپخلش ہو, جو بھی مسائل ہوں, کم از کم انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں ایک فرنٹ رکھنا چاہیے, اور یہ حد سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اور یہ بات, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو فریم ورک آتا ہے فارن پالیسی کا, جو ٹرمپ کا بیانیہ آیا, اس کے بعد بھی جو فریم ورک آیا پالیسی کا وہ تو جنرل باجوہ کی طرف سے آیا,
پولیٹیکل لیڈرشپ تو خاموش رہتی ہے یا گومگو باتیں کرتی ہے. ہاں جب انہیں کوئی پالیسی لائن مل جاتی ہے تو پھر وہ اسے ٹو کرنے لگتے ہیں. تو یہ کمزوری تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. تاہم ماہرین کی رائے ہے کہ پاکستانی سفارتی تنہائی کا شکار بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان خارجہ پالیسی کی سمت میں تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا ہے. اس بات سے کنونس نہیں ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ تنہا ہے. پاکستان سفارتی طور پہ اپنے آپ کو ری الائن کر رہا ہے، اور یہ ری الائنمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستان پہ اتنا پریشر دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جو میسیجز پاکستان کو دیے جا رہے ہیں میرے خیال سے تو در حقیقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ میسیجز دے رہی ہے چائنا کو، اور یہ میسیج دے رہی ہے وہ ماسکو کو. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے بیٹل فیلڈ اسٹریٹجی، یعنی کہ مزید فوجی جو وہ کمٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، تو ان سم ویز آپ دیکھیے نا ان کا طریقہ کار کیا ہے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ نہیں رہے، وہ اپنے آپ کا افغانستان میں فوجی طور پہ اور زیادہ پھیلا رہے ہیں، اور اس کو کوئی ٹائم لائن نہیں دینا چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ چین اور روس کے پچھواڑے میں وہ اپنی اور نیٹو کی فوجیں چاہتے ہیں. یہی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے نا پالیسی. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان سفارتی طور پہ تنہا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ری الائنمنٹ آف فارن پالیسی ہو رہی ہے. ہاں میں یہ ضرور یہاں گزارش کروں گی کہ یہ جو کولڈ وار ڈائنمکس آپ ساؤتھ ایشیا میں کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، کہ انڈیا کا نیکسس ہے واشنگٹن کے ساتھ اور ہمارا نیکسس ہے چائنا کے ساتھ، اس سے جو کانفرنٹیشن اس ریجن میں اگر بڑھتی ہے اس بیرونی طاقتوں کے رویے کی وجہ سے، تو وہ پھر خطے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور صرف اس میں پاکستان اور انڈیا کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں پورا خطہ تباہی کی طرف جائے گا، اور جو پاورز ہیں ان کے بھی جو اہداف ہیں وہ انہیں اس خطے میں حاصل نہیں کر سکیں گے. دونوں چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے، ریجن کے مفاد میں یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہوں، چاہے اور بھی ایسی چیزیں ہوں. ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں جو ہے ایک لحاظ سے زیادہ اسٹیبلٹی بھی آتی جائے گی. تو اس میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو زیادہ ایک لحاظ سے فائدہ مند ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں. یہ ہمارے مفاد میں، ہمارے ریجن کے مفاد میں. صرف اس لیے نہیں اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم شاید آئسولیٹ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ اقدامات اٹھائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی علاقے خطے میں ایک اسٹیبلٹی آتی ہے جس میں بہت زیادہ، فرض کیجئے، میں یہ نہیں کہ صرف پاکستان پہ منحصر ہے اچھے تعلقات، اس میں ہندوستان پہ بھی اتنی ذمہ داری آتی ہے. تو ذمہ داری دونوں طرف سے آتی ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے لیے بے انتہا ہوں گے. پہلے بھی ایک بات آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ ہماری جو ایک لحاظ سے پیس پروسیس شروع ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، حالانکہ جنرل مشرف اس وقت پاور میں تھے 2004 سے، اور 2007 تک اگر آپ دیکھیں تو بے انتہا تبدیلی آپ کو پوری جگہوں پہ نظر آتی تھی. یہاں پہ ہماری جو ہے تجارت بڑھی تھی، ہمارے یہاں جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے کوآپریشن بہت چیزوں میں بڑھی تھی، اور ایک حد تک مثبت ایک تبدیلی آ رہی تھی اور ایک ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی ہمیں کہ کشمیر کی طرف سے بھی کچھ حل نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے ممکن ہو سکتی ہے. لیکن میں آگے پھر سے یہ کہوں گا کہ جو ہے ہم نے بہت سے مواقع گنوائے، اور ہندوستان نے بھی بہت سارے مواقع گنوائے ہیں. تو اب یہ وقت آتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سنجیدگی سے دیکھیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. پاکستان میں سرکاری ذرائع اور غیر سرکاری ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ملک میں جہادی گروہوں کی موجودگی پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. اپنے اوپر سفارتی دباؤ کم کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی اندرونی صورتحال بہتر ہو، یعنی سیاسی طور پر ہم آہنگی ہو اور اقتصادی طور پر وہ ملک مضبوط ہو. کیونکہ اگر کوئی ملک اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہوتا تو اس کا انحصار دوسرے ممالک کی اکنامک اسسٹنس پہ ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے لیں، ویسٹرن کنٹریز سے لیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیں یا عرب کنٹریز سے لیں. اور جب آپ کا ڈیپینڈنس بڑھ جاتا ہے اپنی اقتصادی صورتحال کی وجہ سے دوسرے ممالک پر، تو فارن پالیسی کے آپشنز آپ کے ہمیشہ
कम हो जाएंगे। तो पहला कदम पाकिस्तान को ये करना है कि अंदरूनी तौर पर अपने हालात और खुसूसन इक्तसादी सूरत हाल को दुरुस्त करना है। दूसरा इसके लिए अहम कदम ये है कि पाकिस्तान अपने इक्तसादी ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात उन ममालिक से बढ़ाए जहां माजी में पाकिस्तान ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, या जिन ममालिक से आपके महदूद ताल्लुकात हैं, यानी आपको डिप्लोमेटिक ऑप्शंस बढ़ाने हैं। तो इस सिलसिले में चीन का दौरा जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो अच्छा था। चीन तो खैर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन जो ज्यादा अहम उनका दौरा था ईरान का दौरा था, और उसके अलावा तुर्की का उन्होंने दौरा किया। तुर्की और ईरान के ताल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ ठीक ही हैं। तो इस तरह सफारती तौर पर और ममालिक का भी दौरा करना चाहिए। और सबसे अहम यह है कि सिर्फ दौरों से बात नहीं बनती, बल्कि दौरों के बाद आपकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली आए, यानी उन ममालिक से अमली तौर पर आपके ताल्लुकात बेहतर हों। इक्तसादी ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, लोगों का आना जाना, सोसाइटी का रिश्ता, क्या वाकई ये पाकिस्तान ये तब्दील कर लेगा? अगर पाकिस्तान ये तब्दील कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर तो ये दौरे बामाने होते हैं, लेकिन दौरे बराए दौरे या दौरे सिर्फ खबरें बनाने के लिए, अखबारों में खबरें छपवाने के लिए जो हैं वो मसाइल को हल नहीं करते। ये बात दुरुस्त है कि उड़ी के हमले के बाद हिंदुस्तान ने ये बात कही कि वो पाकिस्तान को तन्हा कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ये बात उन्होंने मुंबई के जो वाकया हुआ था नवंबर 2008 में, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी। और एक प्रोपेगेंडा कैंपेन तो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई, मुंबई के वाकये के बाद भी और उसके बाद उड़ी के वाकये के बाद भी। लेकिन हमने ये देखा है कि वो हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे इसमें कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उड़ी के हमले के एविडेंस को इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो पाकिस्तान को बराह रास्त इसमें मुलव्वस करता। तो हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, उसके पास ये सलाहियत तो है कि प्रोपेगेंडा करे, लेकिन असल चैलेंज ये है क्या हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया के तमाम ममालिक मानते हैं? तो इसका जवाब है कि तमाम ममालिक हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे में नहीं आते। और उसके अलावा पाकिस्तान ने इसका काउंटर प्रोपेगेंडा भी किया है, पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बैनुल-अक़वामी सतह पे पेश किया। तो उसकी वजह से आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए, क्योंकि जब भारत ने मीडिया के जरिए सफारती सतह पे प्रोपेगेंडा किया तो ताल्लुकात खराब हुए। लेकिन इस नतीजे पे हम नहीं पहुंच पाते कि हिंदुस्तान के पास ये कैपेबिलिटी थी या ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे। प्रोपेगेंडा कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा 100% बैनुल-अक़वामी सतह पर कबूल नहीं होता। इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज़ तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। यही वो वजह है जिसको इंडिया बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, और अब इंडिया की ज़ुबान पूरी दुनिया ने बोलना शुरू कर दी है। हत्ता कि चाइना ने भी ब्रिक्स डिक्लेरेशन में पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स को कंडेम किया है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है। अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे गौर करें तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि कुछ इंतहा पसंद मजहबी तंजीमों को दीगर तंजीमों की निस्बत आज़ादी ज़्यादा है, वो अपना काम ज़्यादा खुला कर सकते हैं, ख़ुसूसन वो ग्रुप जिनका फोकस कश्मीर के ऊपर है। अब इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा होती है। तो बुनियादी सवाल जो इस वक्त है वो ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान, जिसमें हमारे मिलिट्री के सिक्योरिटी के अदारे भी हैं, हमारी सिविल हुकूमत भी है, उनको ये सोचना है क्या ये तंजीमें या कुछ मखसूस मिलिटेंट ग्रुप इतने अहम हो गए हैं पाकिस्तान के लिए कि इनके लिए पाकिस्तान सारी दुनिया से झगड़ा और सारी दुनिया से नाराजगी लेना चाहता है। दूसरा सवाल जिसका जवाब हमारी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी के अदारों को देना चाहिए वो ये है, क्या आप ये समझते हैं
کہ پاکستان کا جو کشمیر میں ایجنڈا ہے وہ ان تنظیموں کے ذریعے اب بھی پورا ہونے کا امکان موجود ہے؟ کیا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے لیے اور دفاعی پالیسی کے لیے ان پہ اب بھی انحصار کر سکتا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب اگر ٹھنڈے دل سے آج کی بین الاقوامی سیاست کو سمجھتے ہوئے اور دنیا کی جو سوچ ہے اس قسم کی تنظیموں کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ یہی ہوگا کہ اب اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں سے نہ خارجہ پالیسی چل سکتی ہے اور نہ ہی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی صورتحال تو سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری کانڈکٹ پر ایسے سوال اٹھتے ہیں جن کا ہمارے پاس فوری مثبت اور صاف جواب نہیں ہے۔ کل آپ نے سیاسی دھارے میں جہادی دھارا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جو ایک الیکشن ضمنی الیکشن تھا اس میں تیسری بڑی جماعت وہ تھی جو بین آرگنائزیشن ہے، وہ کیوں پنپتی رہی وہاں پر، اس کو اس چیز کی کیوں اجازت دی گئی، اس کے پاس کہاں سے اس کے لیے پیسہ آیا، کیا اسٹریٹجی ہے حکومت وقت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ ان چیزوں کو سرفس ہونے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے ہمارے موقف کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ ہم نے پاکستان کا چپا چپا صاف کر دیا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جن کے تانے بانے ان سے ملتے تھے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں تقویت مل رہی ہے، اس کو یقیناً ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں پائی جانے والی سیاسی بے یقینی کی کیفیت حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ خارجہ پالیسی پر اثر نوز غور کرے۔ سیاسی بے یقینی کی صورتحال میں میجر فارن پالیسی ریویو ممکن نہیں رہتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ برکس ڈیکلیریشن اور امریکہ کی نئی افغان پالیسی ایسی صورتحال میں سامنے آئی ہے جب ہماری سیاست بے یقینی کی کیفیت میں داخل ہو رہی ہے۔ ایسے میں میجر فارن پالیسی ریویو ممکن نظر نہیں آتا۔